बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, तामीर पाकिस्तान के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान इमरान ज़ुबैर हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज हम जिस बात को ज़ेर बहस लाएंगे वो बेसिकली तकदीर है, जिसके मुताबिक लोग डिफरेंट व्यूज़ रखते हैं। आम तौर पर लोगों का ख्याल है कि तकदीर पहले से लिखी है और मेजॉरिटी इस पर यकीन भी करती है। दूसरा व्यू ये है कि एक दफ़ा इंसान को बना दिया गया और वो इंसान अपनी किस्मत जो है, अपनी तकदीर जो है, वो दुनिया के ऊपर आके लिखता है। और एक तीसरा व्यू भी पाया जाता है, वो ये है कि 50% इंसान का किरदार है और 50% जो है वो हम कह सकते हैं कुदरत है, उसमें इन्वॉल्व है। आज हम इस पर मज़ीद बात करने के लिए, मज़ीद डिटेल हासिल करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब को। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, डिफरेंट मौजू, डिफरेंट चीज़, हर किसी का ख्याल अपना। आप क्या कहते हैं, तकदीर क्या चीज़ होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकदीर हमारे यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर इंग्लिश में जो एक लफ्ज़ है ना, प्री डेस्टिनेशन, यस, उसके तौर पे लिया जाता है। तकदीर आने वाले वक्त में इंसान जिस फ्यूचर में जहाँ खड़ा होगा वो क्या होगा, उसके बारे में ये समझा जाता है कि ये हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आम मानी और जो कह लें कि एक जो इसका मशहूर इसके मुतालिक एक नज़रिया है, उससे हट के थोड़ी बात करूँगा। एक तो यह है कि जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो तकदीर इस्तिताअत या कैलकुलेटेड किस्म की एक आप कह रहे हैं एस्टिमेशन के बारे में कहा गया है कुरान शरीफ में। अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि वल कमरा कद्दरनाहु मनाज़िल हत्ता अदा कल कदीम। तो इसमें अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि जो चाँद है वो एक लिहाज से अपने मदार में घूमता है और 30 दिनों में उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें ज़ाहिर होती हैं। और इसी सूरह यासीन में अल्लाह पाक आगे सूरत की मिसाल देते हुए कहते हैं कि वज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, कि ये उनकी जो है तकदीर है। तो इसमें तकदीर जो है वो किसी चीज़ को जो बना के उसकी इस्तिताअत जो है, उसमें लिमिटेशंस और उसके काम करने की सलाहियत, उसकी तरफ इशारा ज़्यादातर कुरान में किया गया है। अच्छा, तो उसका अब जो दूसरा एक पहलू है कि जो प्री डिस्टाइन सब कुछ है कि जो, और हमें अहादीस बड़ी वाज़िया मिलती हैं कि जब ये दुनिया बनी तो अल्लाह पाक ने लोहे महफूज उससे पहले बनाया और हर चीज़ की जो है उसमें जो वाक़यात होने थे वो लिखा गया। ओके। अब इसको समझने के लिए एक बहुत फिर इससे एक आगे मसला शुरू हो जाता है कि क्या इंसान जो है वो मजबूर है या वो ख़ुद मुख्तार है। अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो फिर हम जो वाक़यात होते हैं हमारा तो उसमें कोई ज़िम्मा नहीं है। और किस बुनियाद पे फिर रोज़े महशर जो है वो हमसे सवाल होगा। वो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था ना, पुरसिशे आमाल से मकसद था रुसवाई मेरा, वरना ज़ाहिर है सभी कुछ क्या हुआ क्यों कर हुआ। तो एक ये कॉन्सेप्ट जो था। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाता है कि खुदा की खुदाई और उसकी किबरियाई, क्योंकि इसमें जब हम ये एक बड़ा नाजुक सा मसला आ जाता है। बहुत सारे हमारे उलमा ने और बहुत सारे दानिश्वरों ने इस पर बात की है, लेकिन वो ये करते हैं कि इसकी जुज़वी बात करते हैं। अच्छा, कुल्ली बात करना, इस पे आप यकीन कीजिए कि ये एक ऐसा बड़ा चैलेंज है जो फ़िलासफ़ी और रिलीजन में उसको टच करते वक्त भी इंसान घबरा जाता है। अच्छा, हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपने बात अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है तो आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। सही। अब देखिए, हमारे यहाँ जो बात ये समझी जाती है कि जो सब कुछ लिखा गया वो इंसान के और कायनात बनने से पहले लिखा गया। अच्छा, अब अगर इसको हम गौर से देखें तो इसका तो मतलब यही है कि हम जो भी अमाल करेंगे वो पहले से लिखे हुए हैं। अब इसकी वजाहत जो है वो इंसान मुख्तलिफ़ तरीके से करते हैं हमारे उलमा। दूसरी तरफ ये कहा गया कि जब अल्लाह पाक ने ये अमानत कहा कि मेरी इस अमानत का बोझ कौन उठाएगा, पहाड़ों से पूछा, जब मुख्तलिफ़ चीज़ों से पूछा तो इंसान ने कहा कि ये मैं उठाऊँगा। तो असल में कहा जाता है कि वो जो बोझ था वो यही खुद मुख्तारी का था कि अल्लाह पाक ने कहा कि आप कौन है इसमें जो इस बात की ज़िम्मेदारी लेगा कि ये जो दुनिया मैंने बनाई है
وہ اس کا نظام ٹھیک کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس پہ انسان نے کہا یہ میں کروں گا. اب جب یہ کہا جاتا ہے تو آپ جب کسی کو کچھ اختیار دیتے ہیں پھر آپ اس کو اس میں عمل کرنے کی اجازت دیتے ہیں. تو اللہ پاک نے جب انسان کو یہ اختیار دیا تو ظاہر ہے اسے خود مختار کسی حد تک بنایا. صحیح. اور اگر وہ خود مختار نہیں تو پھر وہ کس بات کا جواب دہ ہے؟ اسی بات کا جواب دہ ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا اب میں اس کے مطابق کیا تم نے کام کیا چاہ کر. اچھا اب اس مسئلے کا حل کس طرف جاتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فیوچر کو پہلے ہم دیکھ لیں. فیوچر کیا ہے؟ فیوچر جو ہے نا، ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ کوئی مقید اور جامد چیز نہیں ہے. صحیح. یہ ایک وقت میں میرے مختلف فیوچر ہیں اور اس میں سے کوئی ایک جس پر میں عمل کروں گا یا جس کو میں اپناؤں گا وہ میرا فیوچر بن جائے گا اور وہی میری تقدیر ہو جائے گی. مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ میں یہاں سے گھر جاتا ہوں تو میرے پاس مختلف آپشنز ہیں کہ میں یہاں سے نکل کے کون سا رستہ لوں. بہت سارے رستے میرے گھر لے جاتے ہیں. صحیح. لیکن میں عام طور پہ سب سے سیدھا رستہ لیتا ہوں جس میں سیکیورٹی زیادہ ہوتی ہے. سیکیورٹی بھی ہے، ٹائم کم لگتا ہے. لیکن فرض کریں اگر وہ رستہ بند ہے، اب آپ نے رستہ بدل لیا، سیکنڈ. ٹھیک ہے نا، سیکنڈ آپشن. اور اگر آپ سیکنڈ آپشن جا رہے ہیں وہاں بھی آپ کے لیے کوئی پرابلم آ گئی پھر آپ تھرڈ آپشن ڈھونڈتے ہیں. تو اس طرح جو ممکنات کی مختلف پاسبلٹیز ہیں، فیوچر بھی اس طرح ہے. اس میں ایک فیوچر کی لائن آف پروبیبلٹی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے اور زیادہ تر چانس ہوتا ہے کہ آدمی وہی فیوچر لے گا. لیکن اس کے علاوہ بھی فیوچر موجود ہیں اور آدمی کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ ان پاسبلٹیز میں سے کوئی ایک لے لے. اب آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جہاں تک آدمی کو اختیار ہے کہ اگر اس کے پاس 100 پاسبلٹیز ہیں تو یہ انسان کے پاس اس بات کا اختیار ہے اور یہی خود مختار ہونا ہے کہ ان 100 میں سے ایک وہ اپنی مرضی سے چنے گا. اچھا. اس پہ خدا اسے مجبور نہیں کرے گا. لیکن وہ ان 100 میں سے جس رستے پر بھی چلے گا خدا کا کبریائی علم اتنا ہے کہ وہ اس کے چلنے کے بعد وہ کیا کرے گا، خدا نے ہر ممکن فیوچر جو ہے اس کا لکھ دیا ہے. ہاں صحیح ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اگر وہ رستہ اے اپناتا ہے تو کہاں جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا. اگر رستہ بی اپناتا ہے، سی اپناتا ہے، تو یہ ہے جہاں انسان جہاں تک ہے وہ راستہ اس نے کون سا لینا ہے وہ اس کی مرضی ہے. لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کہ 100 رستوں میں سے کوئی 300 رستے نکال لے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، چلتے ہیں، ہم جدھر مرضی جائیں، آپ کو کسی نے نہیں روکنا، آپ باہر نکلیں، دائیں جائیں بائیں جائیں. لیکن ہم اگر آپ چاہیں کہ میں اچانک اڑ جاؤں ہوا میں، وہ آپ کی استطاعت سے باہر ہے. مطلب انسان کو بنایا گیا لیکن لمٹس کے اندر. استطاعت، میں نے شروع میں لفظ استعمال کیا کہ قرآن مجید میں جو عام ایک اس کا جو زیادہ مطلب ہے وہ استطاعت میں ہے. اب میری یہ تقدیر ہے کہ میں چل سکتا ہوں اور یہ میری تقدیر کی لمیٹیشن ہے کہ میں بغیر پروں کے یا کسی اور واسطے کے اڑ نہیں سکتا. ہم نے ہیلی کاپٹر بنا لی. ان سمپل ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں تقدیر انسان کی صلاحیت ہے، اس کی استطاعت انسان کی ہر چیز کی صلاحیت کا نام ہے. جیسے اس آیت پہ کہا گیا کہ نہ سورج جو ہے اس میں یہ صلاحیت ہے یا وہ اس کی مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ چاند کی یہ مجال ہے کہ سورج کے دائرے میں آ جائے. ڈاکٹر صاحب اس طرح تو انسان واقعی لمٹ سے باہر نکل جاتا ہے. اس کا دماغ کہاں تک سوچتا ہے، کیا کیا چیزیں سوچتا ہے. دیکھیں آپ کو میں یہ بتاؤں، بڑی بعض اوقات حیرت انگیز باتیں ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم جو چاہیں سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں ایسا بھی نہیں ہے. آپ جو چاہے نہیں سوچ سکتے. آپ کی سوچنے کی بھی حدیں ہیں. آپ کا جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے، جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں ان کے، جیسے ہم سیٹس نہیں پڑھتے میتھ کے، ٹھیک ہے، کہ یہ 3 ورڈز ہیں، اگر اے بی سی ہے تو اس کا سیٹ اے بن سکتا ہے، اے بی بن سکتا ہے، اے بی سی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کی آگے سے مختلف کمبینیشن سے. تو اگر ہمارے پاسٹ ایکسپیرینس میں ایک چیز کے بارے میں 50 چیزوں کی انفارمیشن ہے تو ہم اسی سیٹس کو جوڑ کے پاسبلٹی. اچھا انسان کے لیے وہ سیٹس کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن یہیں سے کبریائی علم ہے نا. خدا خدا کیوں ہے؟ اچھا، کیونکہ اس کا علم لا انتہا ہے. اور ایک اور بات بتاؤں کہ قرآن میں اللہ پاک نے جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ میرا علم جو ہے وہ اس کائنات میں ہر جگہ موجود ہے. اچھا، 1-2 آیتوں میں اللہ نور السماوات والارض یہ بھی ہے، لیکن خدا کا جو علم ہے نا وہ اپنے علم سے ہر جگہ پہ موجود ہے.
اب علم کیا ہے؟ میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ اس کے لیے جو میٹرکس فلم ہے نا، آپ کبھی اس پہ غور کریں. وہ میٹرکس میں یہ بتاتے ہیں کہ ہم سارے انفارمیشن ہیں، اور یہ انفارمیشن کہیں سٹور ہوتی رہتی ہے. جیسے آپ جو کمپیوٹر میں کام کرتے ہیں تو ساری انفارمیشن سٹور ہوتی رہتی ہے. ہمارے لیے اس کو ایک دم سے سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن کمپیوٹر پہ آپ کلک کریں تو وہ انفارمیشن فوراً آ جاتی ہے. اس کی وہ صلاحیت کیلکولیٹ کرنے کی اور رسپونڈ کرنے کی ہم سے بہت زیادہ ہے. ایک سپر کمپیوٹر ہوگا، اس کی ہم سے زیادہ ہوگی. اور خدا جو ہے وہ خدا اسی لیے ہے کہ اس کی گرپ ہر چیز پہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو فیوچر یا تقدیر جو ہے وہ ہماری ڈفرینٹ پاسبلٹیز ہیں جو خدا نے بنائی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے، یہاں تک تو انسان مجبور ہے، لیکن ان سیٹس میں سے وہ کون سی تقدیر اپناتا ہے یہ اس کا اپنا اختیار ہے، اور اسی اختیار کی وجہ سے اس سے قیامت میں سوال و جواب ہوں گے. اچھا. ڈاکٹر صاحب، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے انسان کو بنایا لمٹس کے اندر، اور اس لمٹس کا آنسر جو ہے نا وہ اسے لیا جانا ہے وہ قیامت کے دن. ٹھیک ہے ناظرین، چھوٹا سا بریک ہے، اس کے بعد ملتے ہیں.